وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إليه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد حمد و صلوات. معزز سامعین ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ امام الائمہ، سراج الامہ، امام الزاہدین، امام المتقین، امام الفقہاء، سید الفقہاء حضرت سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پہ ہے. 2 شعبان 2 دن پہلے آپ کا یوم وصال گزرا. آپ کا اس سے مبارک آپ کی یاد میں پوری دنیا میں مسلم امہ نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا. آج ہم بھی انشاءاللہ امام الائمہ، سراج الامہ، امام الفقہاء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عظیمہ میں اپنی کلمات تحسین کے ساتھ اپنی خوش قسمتی کا اظہار کریں گے. میں نے قرآن کی جو آیت مبارکہ پڑھی، سب سے پہلے اس کی جانب بڑھتے ہیں. امام صاحب کی سیرت اور شخصیت پہ بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا جو وہم اور شک ہے اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے، جسے تقلید کہا جاتا ہے. تقلید ایک پورا الگ چیپٹر ہے، ایک پورا ٹاپک ہے، اس کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن اس میں انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں پہلے حصے میں تقلید پہ بات کر کے پھر آگے بہت جلد امام صاحب کی سیرت کی جانب بڑھوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. اے لوگو، اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جس شخص کا راستہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے. باقاعدہ امر دیا، حکم دیا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، اور اتباع کرو اس راستے کی، من اناب الیہ، جو راستہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں سب سے بڑا جو راستہ تھا جس شخصیت کا، اس شخصیت کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سرکار کو دیکھا، جو سرکار کرتے چلے گئے صحابہ وہ کرتے چلے گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آج تک کبھی کسی بارے میں غور اور خوض کیا ہی نہیں تھا۔ ان کا ایک ہی نظریہ اور ایک ہی فکر اور ایک ہی سوچ اور ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی نظریہ تھا کہ آقا جو کر رہے ہیں وہ حق ہے، آقا جو فرما رہے ہیں وہ برحق ہے۔ اس میں کبھی غور ہی نہیں کیا۔ سرکار نے اگر دن چڑھا ہوا ہے اور سورج اپنے عروج پر ہے، یہ واقعہ موجود ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں، سرکار نے فرمایا اے صحابہ کرام یہ کیا ہے؟ سورج کی طرف اشارہ کیا، یہ حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں۔ سرکار نے گرمی شدت کی، بلا کی گرمی ہے، سورج 12 بجے کا وقت ہے، زوال کا وقت ہونے والا ہے، سرکار نے سورج کی طرف ایسے انگلی کی اشارہ کیا، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ کیا ہے؟ بتائیے بچے سے بھی پوچھیں کہ یہ سورج کی طرف اشارہ کر کے یہ کیا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سورج ہے۔ ہر ایک کو پتا ہے، نظر آ رہا ہے سورج ہے، لیکن قربان جاؤں نبی کے یاروں اور نبی کے غلاموں تمہاری عظمت پر ایک صحابی نے یہ نہیں جواب دیا یا رسول اللہ یہ سورج ہے، تمام نے کہا اللہ و رسول و عالم، سرکار یا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ کیا محبت تھی، یہ ہے غلامی۔ آج ہم دین وہ چاہتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو، ہم عبادت وہ چاہتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو، ہم حلال و حرام وہ چاہتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو، ہم دین کا راستہ بھی وہ چاہتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرے، لیکن قربان جائیں وہ عظیم نبی کے یاروں پر جن کا یہاں تک معاملہ تھا اور آقا کو ایسے تسلیم کیا، آقا کو ایسے مانا اور ایسے مسلمان بن کے دنیا کے سامنے آئے کہ اگر سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے تو حضور کی بارگاہ کا ادب یہ تھا کہ کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے، یا رب جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ سرکار نے اگر دوپہر میں فرما دیا یہ چاند ہے تو صحابہ نے کہا خدا کی قسم یہ چاند ہے، یہ چاند ہے۔ یہ نہیں کہا سرکار کیا ہو گیا یہ سورج ہے، چاند تو رات کو آتا ہے، نہیں، انہوں نے کہا سرکار نے جو کیا جو کہا وہی برحق ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے۔ اس میں مفسرین نے جب بحث لکھی تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے کہ یہ سورج ہے، تو جی ہم نے کہا پتہ نہیں اللہ جانے اللہ کے رسول جانے، انہوں نے کہا تو ہم نے تو کبھی کعبے کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس اللہ کا گھر ہے، پوری دنیا والوں کا، پورے انسانوں کا قبلہ اول بیت المقدس۔ مسجد ذوالقبلتین جو ہے، 2 قبلوں والی مسجد آج بھی موجود ہے، آج بھی وہ نشانات موجود ہیں۔ غور کریں نا صحابہ کی محبت کے علامات اور نشانیاں اللہ نے اس مسجد کی صورت میں آج بھی چھوڑی ہیں۔ نماز کس کی ہے جناب؟ اللہ کی ہے نا، نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اصول تو یہ ہے نا کہ جب نماز اللہ کی ہے تو اللہ نے کہا منہ تم نے ادھر کرنا ہے تو بس ٹھیک ہے، اب نماز ہو رہی ہے۔ اب اگر دوران نماز اگر امام جو ہے وہ رخ بدلتا ہے تو نماز مکمل ہونے کے بعد کہتے جناب آپ نے رخ کیوں بدل لیا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوا، دوران نماز ظہر آ رہی ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ ہے، جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے امام یہاں تھا، بالکل اس کے برعکس ہے بیت المقدس اور خانہ کعبہ، یہاں سے ہو کر ادھر چلے گئے اور چہرہ ادھر تھا ادھر کر لیا۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا کہ نماز پڑھ کے پوچھیں گے ایسا کیوں کیا، ادھر منہ تھا سرکار کا، چہرہ ادھر کر لیا، سرکار نے چہرہ ادھر کیا، چہرہ ادھر کر لیا۔ جب سرکار نے بعد میں سارا کچھ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، یہاں تھوڑی سی بھی بات ہو جاتا جناب علیہ السلام پھر ہم تو پہلے مقتدی، امام صاحب آج کی ہو گیا، امام صاحب آج کی ہو گیا تو پھرنے کا موقع بھی نہیں دیتے۔ سرکار انتظار میں رہ کے کوئی تو ایک بولے سرکار آج کیا ہوا، 2 رکعتیں ادھر پڑھی تھی 2 ادھر پڑھی تھی۔ جب کوئی نہیں بولا، جب کوئی نہیں بولا اور نہ کسی کو لگا کہ آج کوئی عجیب واقعہ ہوا ہے، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے ہم نے پہلی 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھی بیت المقدس؟ یا رسول اللہ ہاں جی پڑھی ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کے بعد تمہیں معلوم ہے میں نے چہرہ ادھر کر لیا؟ سرکار ہم نے بالکل ادھر چہرہ کر لیا، تو تمہیں پتہ ہے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ و رسول عالم، یا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے، ہمیں کیا ہے؟
کہا تمہیں نہیں عجیب لگا کہ میں نے چہرہ ادھر سے ادھر کر دیا؟ کہا سرکار ہم نے کون سا کبھی بیت المقدس کی دیواروں کو دیکھا ہے یا خانہ کعبہ کی دیواروں کو دیکھا ہے؟ ہم نے جب دیکھا ہے روح مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ چہرہ مصطفیٰ ادھر تھا، ہم نے ادھر کر لیا، آپ نے چہرہ انور ادھر پھیرا، ہم نے ادھر کر دیا۔ آقا اگلی نماز میں آپ چہرہ ادھر کر لیں، ہم ادھر کر لیں گے، اگلی نماز میں آپ چہرہ ادھر کر لیں، ہم اپنے چہرہ ادھر کر لیں گے۔ یہ اتباع ہے، یہ محبت ہے، یہ احترام ہے، یہ ادب ہے، اسے کہا جاتا ہے تقلید۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تقلید۔ تقلید یہ ہے جس کو آپ نے اپنا مقلد بنا لیا، جس کو آپ نے اپنا امام بنا لیا، اب اس پر کوئی غور و خوض نہیں ہے، وہ جس طرف جا رہا ہے، جو وہ پڑھا رہا ہے، جو وہ کر رہا ہے عبادات، وہ امام، وہ مقلد اور ہم اس کے مقلد۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تمام صحابہ کا انسائکلوپیڈیا چھپ کے آ چکا ہے، کسی ایک صحابی کی ایک روایت نہیں ملی جس نے کہا ہو سرکار آپ نے یہ کیا کیا اور کیوں کیا، کسی ایک نے کیا اور کیوں کہا نہیں ہے، بس سب کے جملے مجھے جو ملے بس ایک ہی کہا، سرکار جو آپ نے کیا وہ درست کیا۔ اسے کہتے ہیں تقلید۔ سرکار کا زمانہ ظاہری طور پہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد صحابہ کرام آ گئے، لوگوں نے صحابہ کرام کو جیسے کرتے دیکھا ویسے کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد تابعین کا زمانہ آ گیا جنہوں نے صحابہ سے پڑھا تھا، اب لوگوں کو ضرورت تھی ان لوگوں کو دیکھنے کی پریکٹیکلی کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو یہ تقلید اسے کہا جاتا ہے کہ کسی آپ اس شخص کو جو مقتدا ہے، جو اس منصب کا والی ہے، جو اس منصب کا وارث ہے، جو وہ کر رہا ہے اس کے مطابق کرتے چلے جانا، قرآن و سنت کی اتباع میں اسے کہا جاتا ہے تقلید۔ ہماری اصول فقہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، ہمارے مدارس میں وہ پڑھائی بھی جاتی ہے، غالباً جب ہم پڑھتے ہوتے تھے تب یہ عالیہ میں پڑھائی جاتی تھی، اب کچھ میرا خیال ہے سال کم ہو گئے ہیں، اب شاید وہ پتہ نہیں کس سال میں پڑھائی جا رہی ہوگی، اب شاید چوتھے پانچویں سال میں وہ آ گئی ہے، کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں تنظیم المدارس کے بورڈ میں۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو تب وہ ہمارا اس کا حصہ تھا، وہ عالیہ میں شامل تھا۔ کتاب کا نام ہے نور الانوار، عربی میں احم اللہ جیون رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھی ہے کتاب، اور یہ کتاب انہوں نے حرم کعبہ میں خانہ کعبہ پہ بیٹھ کے لکھی تھی کتاب۔ اس میں آپ لکھتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تقلید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تقلید و اتباع رجل غیرہ فیما سمع یقول فعل الزام انه محقق بلا نظر فی الدلیل۔ فرمایا تقلید یہ ہے کہ بندہ کسی مقتدا اور امام کی پیروی کرے اور اس کو اپنا امام مان لے بغیر پھر سوچے سمجھے کسی دلیل کے، جو وہ کہے اس کو سنے اور جو وہ کرے اس پر عمل کرے، تو اسے کہا جاتا ہے تقلید۔ اب اس وقت دنیا میں 4 امام ہیں جن کی تقلید کی جا رہی ہے پوری دنیا میں، اس میں حرم مکہ بھی شامل ہے، خانہ کعبہ کا امام بھی مقلد ہے، مسجد نبوی کا امام بھی مقلد ہے۔ مسجد نبوی شریف کے جو امام ہیں اس وقت وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ دنیا میں 4 امام ہیں فقہ۔ نمبر 1 سب سے بڑے امام، ان کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو ہمارے امام ہیں امام اعظم، نام آپ کا نہیں ہے امام اعظم، نام آپ کا نعمان ہے، والد کا نام ثابت ہے، لیکن چونکہ سب سے بڑے امام ہیں اس لیے آپ کا نام ہی کیا مشہور ہو گیا؟ امام اعظم، سب سے بڑے امام، سب سے بڑے امام۔ دوسرے ہیں امام مالک، مالکی، یہ آپ کا موریتانیہ کا جو علاقہ ہے، یہ والا سارا موریشیس کا علاقہ ہے، یہاں کے سارے لوگ امام مالک کے مقلد ہیں۔ تیسرے ہیں جی امام شافعی، یہ آپ کا یہ بغداد کا علاقہ، یہ کوفہ کا علاقہ، یہ شام کا، یہ ایران کا علاقہ، یہاں پر بہت زیادہ لوگ ہیں جو شافعی ہیں، اور کچھ علاقہ جو ہے وہ حرم شریف کا یہ شافعی۔ اور چوتھے امام امام احمد بن حنبل، ان کے بہت سارے مقلد ہیں وہ مدینہ منورہ میں ہیں، اور کچھ علاقہ ایسا ہے جو سعودی عربیہ کا، وہ امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے۔ سعودی عرب میں
اور مدینہ منورہ میں یہاں امام صاحب کے مقلدین کم ہیں، یہاں زیادہ جو مقلدین ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے، اور اس کے بعد جو ہے زیادہ امام مالک یا امام شافعی کے ہیں۔ لیکن جو باقی جتنے آپ کے علاقہ جات ہیں، یہ آپ کا 7 سمندر پار کا جتنا علاقہ ہے، آپ کا پاکستان کا علاقہ ہے، یہ آپ کا ہندوستان کا علاقہ ہے، یہ آپ کا بنگلہ دیش کا علاقہ ہے، آپ کا افغانستان سارا جتنا ہے، یہ آخر تک یہ آپ کے ترکھم کے بارڈر آگے تک چلتے جائیں، یہ سارا علاقہ جتنا بھی ہے، یہ سارا علاقہ افغان جتنا بھی ہے، یہ پختون جتنے ہیں، یہ سارا علاقہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہے۔ اس وقت مجموعی طور پر جو تعداد ہے دنیا میں، سب سے زیادہ جو مقلدین کی تعداد ہے وہ حنفی ہیں، وہ حنفی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں تعداد کے اندر۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ تابعی ہیں، تابعی اسے کہا جاتا ہے جس نے صحابہ کا دیدار کیا، جس نے صحابہ کا دیدار کیا ہو، ان پر ایمان لائے ہوں اور اسی پر ان کا وصال ہوا ہو۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ تو وہ ہیں جنہوں نے پڑھا بھی صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابہ کرام سے پڑھا۔ محدثین کی جماعت، محدثین انہیں کہا جاتا ہے جو حدیثوں کو جمع کرتے ہیں۔ محدثین آپ کو حدیثیں دیتے ہیں، لیکن حدیثوں سے مسائل کو نکالنا اور استنباط کرنا یہ محدثین کا کام نہیں ہوتا، یہ فقہ کے اماموں کا کام ہوتا ہے۔ حدیث امام بخاری نے دے دی آپ کو، لیکن امام بخاری نے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے۔ یہ آپ کو بتائیں گے امام اعظم ابو حنیفہ، یہ آپ کو بتائیں گے امام مالک، یہ آپ کو بتائیں گے امام شافعی، یہ آپ کو بتائیں گے امام احمد بن حنبل۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت کی جانب آ جائیے۔ یہ میں نے شروع میں انٹرو اس لیے دیا کہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تقلید کو نہیں مانتے، ہم غیر مقلد ہیں۔ بھائی دنیا میں کوئی بندہ غیر مقلد ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جس امام کے پیچھے چل رہے ہیں، اب ان سے میری ایک وہ لوگ، میں ان کا نام لے دیتا ہوں، ہم اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں، وہ لوگ اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ اہل حدیث یہ کہتے ہیں جنہیں پرانا نام ان کا وہابی تھا، عبد الوہاب نجدی کی وجہ سے وہ وہابی کہلاتے تھے، اب انہوں نے اپنا نام چینج کر کے اہل حدیث رکھ لیا ہے۔ اب مزید ایک ان کا نیا نام آ گیا ہے سلفی، اہل حدیث سلفی بھی اب وہ کہہ لیتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ان کے نام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ جناب آپ کی بے شمار ایسی کتابیں ہیں جہاں پر آپ شاہ اسماعیل کا ذکر کرتے ہیں، تو جب آپ نے شاہ اسماعیل کی بات کو آپ نے کاؤنٹر کر لیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ایک امام کی بات تو مان لی۔ آپ کی مسجد میں ایک امام تو ہوتا ہے، اس امام کی تقلید ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ اس کی بات کو مانتے ہیں اور وہ آپ کی بات چلتی چلتی آپ کے بڑے امام پہ جاتی ہے۔ جب وہ خطبہ ان کے تقریریں کرتے ہیں خطیب، تو وہ بار بار حوالے دیتے ہیں کہ ہمارے شیخ عبد الوہاب یہ فرماتے تھے، حضرت شاہ اسماعیل یہ فرماتے تھے۔ تو میں نے کہا یہی تو تقلید ہو گئی۔ دنیا میں کوئی میاں ایسا بندہ بھی ہے بڑے مقام پہ جو استاد کے بغیر پہنچا ہو؟ کوئی ہے ایسا دنیا میں؟ صرف ایک ہی ذات ہے جو دنیا کے استاد سے الگ ہو کے پہنچی ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بس۔ اور ان کے بھی ایک معلم تھے، اور وہ کون تھے؟ الرحمن علم القرآن۔ اور اس استاد کے بغیر تو پھر کائنات میں صرف ایک ذات ہے جسے کسی کو ضرورت نہیں ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ جو بھی انسان ہے وہ جو بھی کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی کے طریقے پر چل رہا ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے تقلید۔ اب آ جائیے امام صاحب کی شخصیت پر۔ آپ کا نام نامی حضرت نعمان ہے، آپ کے والد گرامی بڑے مرفع الحال تھے، بڑے بزنس مین تھے، اور حضرت نعمان جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، آپ خود کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، بزاز تھے، ریشمی کپڑے کا کاروبار آپ کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں سے میرا گزر ہوتا تھا نا، آپ عربی النسل نہیں ہیں، آپ اجمی النسل ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کوفہ کے اندر نا جہاں میں کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، تو راستے میں گزرتا نا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہتے ان کا مدرسہ تھا تو میں وہاں پہ گزرتے ہوئے دیکھتا کہ بڑے نورانی چہرے ہیں، بڑے پیارے پیارے لوگ ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، جناب وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں۔ تو مجھے ایک دفعہ میں نے گزرا دیکھا ان کے چمکتے چہروں کو، پھر واپس آیا کاروبار سے، پھر گزرا وہاں سے، پھر میں نے جاتے ہوئے ایسے جیسے بندہ جاتی مار لیتا ہے، کہتے میں نے ایسے پھر کنکھیوں سے دیکھ لیا، بڑے چمکتے چہرے ہیں اور بڑے نور والے چہرے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کی حدیث پڑھ رہا ہے۔ تو کہتے ایک دن امام شافعی نے مجھے بلا لیا، کہا بچے بات سن۔ میں اندر گیا تو مجھے دیکھنے لگے اور فرمانے لگے شافعی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ کہنے لگے بچے تیرا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرا نام نعمان ہے۔ کہنے لگے تیرا نام تو بڑا سعادتوں والا ہے، کیا کرتا ہے؟ کہا حضور میں تو کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں۔ فرمایا چھوڑ کپڑے کے کاروبار کو، وہ بھی چلتا رہے گا، ہم تجھے وہ کاروبار کروائیں گے دنیا بھر دنیا تجھے یاد رکھے گی۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میرا بزنس پورا سیٹلڈ ہے، سارا نظام میرا بڑا زبردست چل رہا ہے، تو اب کیا ہوا؟ کہا نہیں آپ آؤ میرے مدرسے میں آؤ۔ کہتے میں آپ کے مدرسے میں گیا تو وہاں پر شیخ حماد جو میرے بہت بڑے میرے شیخ تھے، انہوں نے وہاں مجھے کہا کہ آؤ ہم تجھے آج وہ علم دیتے ہیں جو علم تجھے دنیا میں بھی زندہ رکھے گا اور دنیا کے بعد بھی، جانے سے کے بعد بھی تیرے نام کو کبھی مرنے نہیں دے گا۔ کہتے انہوں نے مجھے میرے سامنے قرآن رکھ دیا اور مصطفیٰ کی حدیث پاک رکھ دی۔ یہاں سے نعمان بن ثابت بن رہا ہے امام اعظم۔ اب امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے امام شافعی کے مدرسے میں داخلہ لیا، شیخ حماد جیسے آپ کو استاد مل گئے، بڑے صاحب نظر، آپ نے وہاں علوم کی جب تکمیل کی، پورا علم حاصل کر لیا۔ یہاں پر ایک میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اس موڑ پہ میرے ساتھ رہیے گا۔ قرآن پڑھا دیا شیخ حماد نے، حدیث پاک پڑھا دی۔ اب شیخ حماد نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے نعمان، ظاہری علوم سارے میں نے تجھے پڑھا دیے، اب باطنی علوم اور دل کے ورع اور تقوی کے لیے تجھے کسی صاحب نظر اور صاحب نسبت کے پاس جانا پڑے گا۔ اب آپ نے فرمایا، عرض کی استاد محترم آپ میرے رہنما ہیں، جیسے آپ فرمائیں گے میں تو آپ کے حکم کا پابند ہوں۔ فرمایا جاؤ بغداد میں چلے جاؤ، وہاں آل رسول کا ایک بڑا علم و فضل کا چشم و چراغ ہے، اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ کہا جی کیا نام ہے اس کا؟ فرمایا وہ امام باقر علیہ السلام کا صاحبزادہ ہے اور اس کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ ان کی سیرت پہ میں خطبہ آپ کو پہلے دے چکا ہوں، شاید 2-3 جمعے پہلے۔ امام جعفر صادق کے پاس چلے گئے۔ امام جعفر صادق نے جب دیکھا، اب یہاں پر ایک عاشق نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا حضور کا فرمان قیامت تک قائم اور دائم ہے۔ یہ بات تو ہمارا یقین ہے کہ حضور کے جو فرامین ہیں وہ قیامت تک کے لیے سچ ہیں، حق ہیں اور برحق ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم کے پاس جب لوگ آتے کوئی سوال پوچھنے کے لیے تو سیدنا فاروق اعظم پتہ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں ریاست کے معاملات سارے میں چلا رہا ہوں نا، سارے تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں معلوم نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابها، جب تمہیں مسئلہ پوچھنا ہو کہیں نہ جایا کرو، علی کے پاس نہ جایا کرو۔ حضرت عمر خود لوگوں کو حضرت علی کے دربار میں بھیجا کرتے تھے۔ ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا حضرت علی کے زمانہ میں، عورتیں تھیں، اندھیرا تھا، دونوں کو ایک ہی وقت میں بچہ بچی پیدا ہو گئے۔ اب ایک عورت کہے یہ بچہ میرا ہے، دوسری بھی کہے لڑکی والی کہ نہیں یہ لڑکا میرا ہے۔ اب لڑائی ہو گئی، معاملہ چلا گیا فاروق اعظم کے پاس کہ حضور دایا کو بھی پتہ نہیں، سمجھ نہیں لگ رہی، وہ کہتی مجھے بھی نہیں معلوم ہوا کیا معاملہ ہوا۔ ایک عورت کا لڑکا ہوا ہے، ایک عورت کی لڑکی ہوئی ہے، اب دونوں کہتی ہیں لڑکا ہمارا ہے، لڑکی لینے سے انکار کر رہی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اب یہ کیا کیا جائے، یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ فرمایا ان سے حلف لو، کہا جی دونوں قسم اٹھاتی کہ میرا ہی لڑکا ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، اسی پریشانی میں بیٹھے تھے تو اچانک حضرت علی تشریف لے آئے۔ حضرت عمر کی پریشانی دور ہوگی، فرمایا لو عمر کی پریشانی دور ہو گئی، جا علی، علی آ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا عمر پریشان بیٹھو کیا معاملہ ہے؟
کہا حضور آج ایک بڑا عجیب سوال آ گیا ہے، یہ 2 عورتیں بیٹھی ہیں، یہ 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، یہ دونوں دعویٰ کرتی لڑکا بیٹا ہمارا ہے اور لڑکی لینے سے دونوں انکار کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی کون سی بات ہے، اتنا آسان مسئلہ۔ اللہ اکبر، جس کو میرے نبی نے کہا وہ علم کا دروازہ، اس کے لیے تو آسان ہی تھا۔ کہا علی کیا ہوا، میں تو اتنا پریشان ہوں۔ کہا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ فرمایا دونوں کا دودھ برابر نکالو، برابر دودھ نکالو، جس کا وزن دگنا ہوگا میٹر میں پورا ہوگا، جس کا وزن زیادہ ہوگا اس کا لڑکا ہے، دوسری کی لڑکی ہے۔ ان کا یہ کیسے؟ کہتے قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا لڑکے کا 2 گنا ہے لڑکی کا 1 گنا ہے۔ دودھ نکالا گیا، میجرمنٹ پوری تھی، جب تولا گیا تو 1 کا زیادہ نکلا 1 کا کم، تولنے میں برابر، جو نکال کیا گیا برابر ہے، لیکن جب وزن کیا گیا تو 1 کا زیادہ نکلا 1 کا کم نکلا۔ فرمایا جس کا زیادہ وزن ہے اس کا لڑکا ہے، دوسرے کی لڑکی۔ تو یہ علم جو ہے، یہ میری بات غور سے سن لیں، علم آج بھی اللہ کے نبی کے آل پاک میں ہے، آج بھی باب مدینہ العلم اس کی نسل میں علم چلا آ رہا ہے۔ ان کے برابر کا کوئی ہے کسی زمانے میں تو لے آؤ، علی اجمیری جیسا عالم ہے تو کوئی لے آؤ، معین الدین چشتی اجمیری جیسا عالم ہے تو کوئی لے آؤ، ہے کوئی ایسا؟ شیخ عبد القادر سید عبد القادر جیلانی جیسا عالم ہے تو کوئی لے آؤ، نہیں ہے کوئی۔ اب سنیے، کہا جاؤ امام جعفر الصادق سے، کیونکہ ان کا سلسلہ ان سے ملتا ہے، پھر چلتا 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 یہ علی تک جاتا ہے، جب وہاں جاؤ گے تجھے علی کے در کی خیرات مل جائے گی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، 2 سال رہے حضرت جعفر الصادق کی خدمت میں۔ سنیو، تمہارا امام ہمارا امام، جو ہم سب کا امام ہے، اس امام کا استاد بھی کون ہے؟ آل نبی ہے، وہ بھی آل نبی ہے، اولاد علی ہے، امام جعفر الصادق۔ اور روایات میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق کے 2 سال گزارنے کے بعد جب آپ شیخ حماد کی سیٹ پہ بیٹھے نا، تو کسی نے پوچھا اے امام تم اتنے بڑے امام کیسے بن گئے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم لولا السنتان لہلک النعمان، میری زندگی میں اگر امام جعفر الصادق کی خدمت والے 2 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ سامعین، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے تو سیدنا نعمان فرماتے ہیں میں ہلاک ہو جاتا۔ وقت تھوڑا ہے، میں آخری ایک بات عرض کروں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے امام کیسے بن گئے؟ یہ روایات میں متفقہ روایت موجود ہے کہ 4 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک رات میں کئی سال تک قرآن ختم کیا ہے 2 رکعتوں۔ اب سن لیجئے نام ان کے۔ نمبر 1 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات قیام کرتے اور 2 رکعتوں میں پورا قرآن ختم کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات قیام کرتے، سارا قرآن 2 رکعتوں میں ختم کر دیتے۔ نمبر 3 حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت تمیم داری کی ہے لیکن زیادہ روایت ابن جبیر کی ہے۔ تیسرے یہ رات 2 رکعتیں پڑھتے سارا قرآن ختم کر دیتے۔ اور چوتھے کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم آپ کا اور میرا امام، امام اعظم ابو حنیفہ، رات 2 رکعتوں میں آپ پورا قرآن ختم کر دیتے اور آپ نے 55 حج ادا فرمائے تھے۔ 55 حج ادا کیے، کتنا مشقت والا کام ہے۔ اور آپ کا تقویٰ اور آپ کا آخری جو آپ نے حج کیا نا، تو آپ نے اپنا جتنا مال تھا، بڑے دولت مند تھے، کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے۔ اور میں کہتا ہوں جو اماموں نے بھی اپنا کاروبار کرنا چاہیے تاکہ یہ مقتدیوں کے پیسوں اور ٹکوں پہ نہ رہیں، تاکہ حق بات کر سکے۔ امام صاحب کو پتہ ہے ان کا وصال بھی جیل میں ہوا تھا، بادشاہ کے خلاف ہو گئے تھے۔ کہا میں نے کوئی عہدہ شہدہ نہیں لینا، اس لیے تیرا عہدہ لوں گا تو سچی بات نہیں کر سکوں گا۔ آپ نے زہر آپ کو دلوایا گیا، قید میں بند کیا گیا، آپ کو 130 کوڑے مارے گئے۔ فرمایا کوڑے کھا لے گا ابو حنیفہ لیکن بادشاہی کے منصب پہ نہیں آئے گا۔
آج کوئی مولوی ہوتے ہیں حکومت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہمیں عہدہ دو ہمیں عہدہ دو، اور پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول تھے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا تقویٰ سنیے، آپ گئے اور آپ نے فرمایا اے کعبے کے متولی، اور وہاں پہ جو خزینہ دار تھے اس کے وقت، جو کنجی بردار تھے، کلید بردار، فرمانے لگے آج میری خواہش ہے میرا آدھا مال لے لے اور مجھے کعبے کے اندر جا کر قرآن پڑھ لے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے لیے کعبہ کھولا گیا، آپ کعبے کے اندر گئے اور آپ نے کعبے کے اندر ساری رات گزاری، اور جب باہر آئے روتے ہوئے انہوں نے کہا اندر کیا کرتے رہے؟ فرمایا ایک میری درینہ خواہش تھی، رب نے آخری موت سے پہلے وہ پوری کر دی ہے۔ کہا کیا خواہش تھی؟ کہتے میں نے کہتا تھا کہ کوفہ اور بغداد کی مسجدوں میں رات میں تو 2 رکعتوں میں قرآن ختم کرتا تھا، تمنا تھی مولا کبھی تیرا گھر ہو، تیرے گھر میں کھڑے ہو کے ابو حنیفہ 2 رکعتوں میں سارا قرآن ختم کر دے، اور اللہ نے وہ کرم کیا، آج رات میں نے سارا قرآن 2 رکعتوں میں کعبے کے اندر ختم کر دیا۔ اور آپ کا تقویٰ، ایک دفعہ کسی نے کہا جی بغداد کوفہ میں بکری چوری ہو گئی، کوفہ میں بکری چوری ہو گئی، حلال حلال، ابو حنیفہ کے ماننے والوں، رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں، حلال کا اہتمام کتنا آپ نے کیا؟ آپ نے لوگوں سے پوچھا میاں بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ عمر طبی نسلی طور پہ بکری کتنے سال تک زندہ رہتی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ایک بکری 7 سال تک زندہ رہتی ہے، 7 سال تک۔ آپ نے فرمایا ابو حنیفہ 7 سال تک گوشت نہیں کھائے گا بکری کا، بکرے۔ لوگوں نے کہا جی وجہ کیا؟ فرمایا جو بکری چوری ہوئی ہے اس کو ذبح کیا جائے گا اور اس کا گوشت کسی قصاب کی دکان پہ بکے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بوٹی کہیں پکے یا میرے گھر میں آئے اور ابو حنیفہ کے پیٹ میں ناپاک اور حرام چلا جائے۔ آپ نے 7 سال تک بکری بکرے کا گوشت نہیں کھایا، اور آج نام لکھا ہو حنفی اور کھائے حرام۔ امام اعظم ابو حنیفہ، آخری بات بڑی کمال کی ہے، امام یوسف فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کو غسل دینے لگے نا، آپ کو غسل دینے لگے تو غسل دیتے ہوئے اچانک ہم نے کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہم 4 لوگ تھے، جب غسل دے رہے تھے تو اچانک ہم حیران ہو گئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی پر اللہ کی طرف سے ایک قرآن کی آیت لکھ دی گئی۔ آخری بات، سبحان اللہ، ایمان کو تازہ کیجئے گا، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ ان کا مقام بھی دکھاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اچانک آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، تو نے زندگی ہمارے اتباع میں گزاری، اب لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس انداز میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو رب سے راضی ہو گیا، بس میرے بندوں میں آ جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔